اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی سنت و حدیث کی طرف تحاکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد آگے بہت سی آیات آئیں گی جن کو ہم ڈسکس کریں گے، مگر اس مقام پر اب میں قرآن مجید کے صرف ان احکام کو لینا چاہتا ہوں، صرف ان احکام کو جو اطاعت کے معنی سے متعلق ہیں، لفظ اطاعت کے معنی سے متعلق ہیں، صرف ان احکام کو لینا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں، بڑی ایک دلچسپ بات ہے اس سلسلے میں۔ پہلے میں اپنی کتاب الحکم الشرعی، یہ اصول الفقہ پر کتاب ہے میری، اور فقط حکم کے معنی پر ہے، جس میں حاکم، حکم، محکوم بہی اور محکوم علیہ، یعنی ان چیزوں کا جس میں بیان کیا ہے، فقط یہ کتاب حکم کے اس معنی کے اوپر ہے، محکوم علیہ اور محکوم فی، حاکم، حکم، محکوم فی اور محکوم علیہ، یعنی لا گیور اور لا اٹ سیلف، اور محکوم بہی یا محکوم فی آبجیکٹو آف لا، اور محکوم علیہ سبجیکٹس آف لا۔ تو گویا لا کیا ہے، حکم کیا ہے، اس اصول فقہ اور اسلامک جورسپروڈنس کے اس موضوع پر یہ پوری کتاب ہے۔ تو میں یہ ریفر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس میں سے تمام آیات قرآنی کو پہلے کوٹ کروں گا۔ جو مطالعہ کرنا چاہے پوری تفصیل میں اس کے لیے کتاب موجود ہے۔ یہ ضخیم کتاب ہے، صرف حکم کے موضوع پر، حکم کے کنسپٹ پر، کوئی تقریباً 400 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے میری۔ ایک بات جو میں واضح کرنا چاہوں گا اس موقع پر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ قرآن، اس کے بعد میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کی طرف آؤں گا۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ آیتیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو قرآن مجید کی آیات کے مطالعے سے اخذ کیا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ تمام آیات قرآن مجید کی، ان کا اگر مطالعہ کریں جس میں اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے، اوبیڈینس اور سبمیشن کا حکم آیا ہے، اور اطاعت کرنے کا جو حکم ہے یہ حجیت کو واضح طور پر، کس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس سے مراد حجیت ہے۔ جب وجوب اطاعت کا حکم ہوگا اور حکم اطاعت ہوگا، اس سے مراد اس حکم کی حجیت ہے، اوتھینٹسٹی، اتھارٹیٹیونیس ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جن میں اطاعت کا حکم آیا ہے، یاد رکھ لیں، وہ دو قسموں کی ہیں۔ کل 42 آیات ہیں جس میں تصریح آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یا اللہ کی یا رسول کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، یہ حکم تصریح کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ 42 آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اب 42 آیات میں امپورٹنٹ پہلو یہ ہے، بڑی توجہ سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ 22 آیات ایسی ہیں، کل 42 ہیں۔ اب 22 آیات قرآنی ایسی ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ وہ آیات 22 ہیں، اور وہ آیات 20 ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا۔ 42 ہو گئی، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم آیا ہو اور اس میں رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ اب بتائیے، صرف قرآن کو ماننے والے اب وہ کہاں جائیں گے؟ تو قرآن نے تو خود ان کا راستہ ہی بند کر دیا، ان کی سوچ کا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے آخری زمانے میں اس گمراہی کی نشاندہی کی تھی، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تکیے پر ٹیک لگا کر، بڑے رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، اور ان کے سامنے میری سنت اور حدیث پیش کی جائے گی، اور وہ میری سنت اور حدیث کی حجیت کو ماننے کے منکر ہوں گے اور کہیں گے نہیں، قرآن پیش کریں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں حلال آیا ہے اس کو مانیں گے، جو حرام آیا ہے اس کو حرام مانیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی گمراہی اور ضلالت کی نشاندہی کی، اس لیے قرآن مجید نے تو یہ راستہ ہی نہیں رکھا۔ کل 42 آیتیں، میں تمام آیات انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ 42 آیتیں، پھر دہرا رہا ہوں،
ان میں سے 22 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اکٹھا حکم آیا ہے، یکجا آیا ہے دونوں اطاعتوں کا ذکر۔ باقی رہی 20 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں۔ اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں رسول کی اطاعت کے حکم کے بغیر صرف اللہ کی اطاعت کرو اطاعت کے لفظ کے ساتھ آیا ہو، ایک آیت بھی ایسی نہیں۔ یہ تو ایک پہلا کلیہ ہے، ایک اصول ہے جو میں نے بتا دیا۔ اب ایک دوسرا کلیہ عرض کر دوں، بیسک پرنسپل۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 22 آیتوں کی تو سمجھ آ گئی جس میں حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ میں اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ان آیات کو ترتیب سے لوں گا۔ آج میں اس کے انالیسس پر گفتگو ختم کروں گا، اگلی نشست میں آیات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی 22 آیات کی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اکٹھی 2 اطاعتوں کا ذکر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے کلیے اور اصول کے طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 20 آیتیں جن میں اللہ کی اطاعت کا حکم ظاہراً نہیں اور صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے یا رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اس میں ساتھ اللہ کی اطاعت کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، مگر بڑا سادہ اور مختصر جواب ہے۔ وہ یہ کہ قرآن ہی نے اس کا جواب دے دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جہاں بھی صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آئے گا اور حکم آئے گا اور اللہ کی اطاعت کا ذکر وہاں نہیں ہوگا، اس میں آٹومیٹیکلی رسول کی اطاعت ہی، چونکہ قرآن نے اللہ کی اطاعت ڈکلیئر کر دی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے جب رسول کی اطاعت کا حکم آ گیا تو الگ سے اللہ کی اطاعت کا حکم دینے، اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ذکر کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، اس سے تاکید مزید ہو جاتی ہے، جیسے کہ 22 آیات میں کر دیا گیا۔ لیکن اگر اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر نہ کیا جائے، صرف رسول ہی کی اطاعت کا ذکر ہو جائے جیسا کہ 20 آیاتوں میں آیا اور اسی کا حکم ہو جائے، اس سے بھی اطاعت الہی کا منشا پورا ہو جاتا ہے، چونکہ رسول کی اطاعت از خود تو ہے نہیں۔ رسول نہ خود رسول بن سکا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا ہے۔ رسول نہ از خود نبی بنا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا ہے۔ نہ رسول کی اطاعت از خود ان کی بشری اور انسانی حیثیت میں واجب ہوئی۔ رسول کا تو معنی ہی ہے خدا کا نمائندہ ہونا، نبی کا تو معنی ہی اللہ کے علم غیب کا عکاس اور نمائندہ ہونا، اللہ کے علم غیب کی خبر دینے والا۔ رسول کا معنی ہی ہے اللہ کی زبان بولنے والا، اللہ کا امر پہنچانے والا، اللہ کا نہیں پہنچانے والا، اللہ کا منشا مخلوق تک کمیونیکیٹ کرنے والا۔ تو رسول تو ہے ہی ریپریزنٹیٹو اللہ رب العزت کا۔ تو جب رسول کی اطاعت کا حکم آ گیا تو اس میں از خود اللہ کی اطاعت کنٹینڈ ہے، شامل ہے، داخل ہے، کیونکہ اللہ کی حکم کے بغیر تو رسول کی اطاعت ہی واجب نہ تھی۔ رسول ہی نہ تھا، اس کو تو رسول ہی اللہ نے بنایا، اس کو تو نبی ہی اللہ نے بنایا، اس کی اطاعت کے وجوب کا حکم ہی اللہ نے دیا، اور رسول کا کرنا اللہ کا امر ہے، رسول کا فرمانا اللہ کا امر ہے، رسول کا منع کرنا اللہ کی نہیں ہے، رسول کا مسکرا پڑنا اللہ کی رضا ہے، رسول کا ناراض ہونا اللہ کا خفا ہونا ہے، رسول کے قریب ہونا اللہ کا قرب ہے، رسول سے دور ہونا اللہ سے بعد ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت ہے، رسول کا منکر ہونا اللہ کا انکار ہے، رسول کی بارگاہ کی طرف آنا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تو ساری پوزیشن ایک ہے۔ اس لیے وہ جو 20 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر ساتھ نہیں آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت شامل ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 22 آیتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا حکم وجوب، 20 آیتوں میں صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم، اور اللہ کی اطاعت اس میں از خود معنن شامل۔ یہ سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ یہ بن گئی 42 آیتیں، اور اس کے بعد تقریباً 60 آیتیں اور ہیں، 60 مقامات قرآن مجید میں اور ہیں جو لفظ اطاعت سے ہٹ کر دیگر صیغوں کے ساتھ، دیگر الفاظ کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کرتے ہیں، رسول کی تشریعی حیثیت کو واجب کرتے ہیں، رسول کی تشریعی لیجسلیٹو اتھارٹی، لا گیونگ اتھارٹی کو واجب کرتے ہیں، رسول کا حلال کرنا، رسول کا حرام کرنا،
وہ واجب کرتے ہیں رسول کی جس حدیث اور سنت اور رسول کے جس حکم کی حجیت